دوسری افغان سلطنت فروری 1535 اور فروری 1537 عیسوی کے دوران ہمایوں کی آگرے سے عدم موجودگی میں شمال میں کچھ اہم واقعات رونما ہوئے۔ شامل امرا نے، جن میں سے ایک ایران کا وزیر اعظم تھا، شاہ طہماسپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ لوگ شاہ کے بھائی سام مرزا کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ جب وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہوئے تو انتقام کے خوف سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ فرا کے صوبے دارا افشا سے ساز باز کر کے انہوں نے قندھار کا محاصرہ کر لیا، مگر خواجہ کلاں نے بڑی بہادری سے اس کا دفاع کیا۔ جب کامران کو مدد کی درخواست پہنچی تو وہ 20,000 سوار لے کر فوراً ہی پہنچ گیا اور ایرانیوں کو فروری 1535 عیسوی میں شکست دی۔ کامران کی عدم موجودگی میں لاہور پر محمد زمان مرزا نے حملہ کیا، لیکن کامران تیزی سے لاہور واپس آیا اور محمد زمان مرزا کو محاصرہ اٹھانے اور مشرق کی سمت فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اپریل 1537 میں یہ افسوسناک خبر ملی کہ خود طہماسپ نے قندھار پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، لیکن سال ختم ہونے سے قبل ہی کامران مرزا نے ایک بار پھر ایرانیوں کو شکست دی اور قلعہ کو اس کے حاکم صوبیدار نے چھین لیا۔ اس طرح سلطنت کے مغربی صوبوں کی سالمیت برقراری میں کامران کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ مشرقی علاقے میں ہندال نے حالات کا بخوبی مقابلہ کیا۔ جولائی اگست 1536 عیسوی میں محمد سلطان مرزا نے علم بغاوت بلند کیا، لیکن ہندال نے اس کو بلگرام کے مقام پر شکست دی۔ مرزا باقر اپنے بیٹے الغ بیگ سے جا ملا، جس کی جاگیر دریائے سرجو کی وادی میں تھی۔ قبل اس کے کہ ہندال فوجی مدد حاصل کر سکے، ان دونوں نے جوابی حملہ شروع کر دیا۔ ہمایوں کی آگرہ واپسی کی خبر سے ہندال کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ دشمنوں کو شکست دینے اور بھگانے میں کامیاب ہو گیا۔ مشرق میں شیر خاں سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ بہار میں اس کی سرگرمیاں بڑی دور رس اثرات کی حامل تھیں۔ مشرقی علاقے میں شیر خاں کے اثرات بڑھ رہے تھے اور وہ افغانوں کا سردار بن گیا۔ اس نے افغانوں کو باقاعدہ منظم کرنا شروع کر دیا اور ان کو یہ امیدیں بندھائیں کہ وہ افغانوں کی کھوئی ہوئی سلطنت کو مغلوں سے دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ دور و نزدیک کے افغان اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے بہادر شاہ کے ساتھ بھی ارتباط قائم کر رکھا، جس نے شیر شاہ کی مالی امداد بھی کی۔ شیر شاہ نے اس بات کی کوشش بھی کی کہ فتح ملکہ، جو کالا پہاڑ کی لڑکی تھی، اس سے زبردست امداد حاصل کرے۔ یہ مالی ذرائع اور خود اس کی اپنی مضبوط مالی معاشیات نے مل کر اس کو اس قابل بنا دیا کہ وہ ایک عمدہ اور بڑی فوج رکھ سکے، جس میں 1500 ہاتھی بھی شامل تھے۔ حالانکہ چنار کے معاہدے کی روح سے شیر خان نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک افغان فوجی دستہ اپنے بیٹے قطب خان کی سرکردگی میں مغل فوج میں خدمات کی انجام دہی کی غرض سے بھیجے گا، لیکن اس کے باوجود اس نے قطب خان کے خفیہ طور پر منڈاسر سے بھاگ جانے پر چشم پوشی کی۔ جو ہی شیر خان کا لڑکا اور اس کی افواج واپس آ گئیں، اس کو کسی قسم کا خدشہ باقی نہ رہا۔ اب اس نے واضح طور پر مخاصمانہ اور تشدد آمیز طرز اختیار کر کے دریائے گنگا کے کنارے کنارے چنار تک اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ اس نے بنگال پر، جو کہ حکومت کی کمزوری کے باعث سخت سیاسی پریشان حالی میں مبتلا تھا، حملہ کیا اور گوڑ کے مقام پر ایک بڑی و مستحکم فوج لے کر پہنچ گیا۔ بنگال کے نالائق بادشاہ محمود شاہ نے 13 لاکھ دینار کا تاوان جنگ دے کر اپنا پیچھا چھڑایا۔ شیر خان نے اس بات کو اس طرح تعبیر کیا کہ محمود نے اس کے اقتدار اور برتری کو تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ 1535-36 میں پیش آیا۔
ہمایوں جب آگرہ واپس آیا تو اس کو مشورہ دیا گیا کہ شیر خان پر اس کے تشدد، غرور اور نافرمانی کے جرم میں حملہ کر دیا جائے۔ یہ کام عملی نہ تھا کیونکہ ظاہر تھا کہ مشرقی علاقے میں مہم شروع کرنے کے لیے ایک تازہ اور مضبوط فوج کی ضرورت تھی۔ اسی دوران میں ہمایوں نے ہندو بیگ کو جو کانپور کے حاکم بنا کر روانہ کیا، اس کو یہ ہدایت دی گئی کہ مشرقی علاقے کے حالات کی اطلاعات بھیجتا رہے۔ شیر خان نے چنار اور شاید بنارس کے علاوہ مشرقی علاقوں سے اپنا قبضہ ہٹا لیا۔ اس نے ہندو بیگ کو قیمتی تحائف ارسال کی اور شہنشاہ سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ ممکن ہے اس نے مشرقی علاقوں میں اپنی کارروائیوں پر یہ کہہ کر پردہ پوشی کی ہو کہ اس کو یہ سب مرزا کی بغاوت کے سبب کرنا پڑا اور اس میں کسی قسم کی نافرمانی کے جذبے کو دخل نہ تھا۔ علاوہ ازیں اس نے نہ تو اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا اور نہ اپنے نام کے سکے جاری کیے۔ ہندو بیگ نے شیر خان سے کسی ایسے خطرے کا احساس نہ کیا جس کے سبب کسی فوری اقدامات کی ضرورت ہو۔ ہندو بیگ نے بنگال میں شیر خان کی سیاست کے نتائج کا گہرا مطالعہ نہ کیا، بلکہ اس نے اس مسئلے کو ہمایوں کے لیے چھوڑ دیا کہ اس سلسلے میں وہ خود اپنا نظریہ قائم کرے۔ اس اطلاع نے وقتی طور پر ہمایوں کو پریشانی سے نجات دلائی اور وہ ازسر نو اپنی فوج کی تنظیم میں مصروف ہو گیا۔ ابھی مشکل سے 1 یا 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ یہ خبر آئی کہ شیر خان نے ایک بار پھر 1537 عیسوی میں بنگال پر محمود سے سالانہ خراج وصول کرنے کے بہانے حملہ کر دیا ہے۔ یہ بات بہت سی مشتبہ ہے کہ شیر خان کا یہ حق بجانب تھا یا نہیں، کیونکہ محمود نے شیر خان کے حق کو کبھی تسلیم نہ کیا تھا۔